دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ارادہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے نبی تھے، سب سے پہلے پیغمبر تھے اور اللہ کے سب سے پہلے رسول تھے۔ اللہ نے ان کو تمام انسانوں کا باپ بنایا، تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں، اور یعنی ایسے لوگ پیدا کرنے والا ہوں کہ جن کی اولاد ان کے بعد آگے ان کی نائب بنتی رہے گی اور دنیا میں ان کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العزت سے یہ پوچھا کہ اے اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں جا کر فساد مچائے گی اور جو وہاں جا کر خون ریزی کرے گی، خون خرابہ کرے گی اور زمین میں فساد مچائے گی؟ تو یہ فرشتوں نے کیوں پوچھا اور ایسا کیوں کہا؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو جاننا چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت کی حکمت کیا ہے انسان کو پیدا کرنے میں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ فرشتے جانتے تھے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے جنوں کو بنایا اور زمین پر بھیجا، تو جنات زمین پر رہتے تھے اور یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے فساد مچاتے تھے اور خون خرابہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جنہوں نے ان کو جنگلات کی طرف، بیابانوں کی طرف، پہاڑوں کی طرف اور سمندروں کی طرف دھکیل دیا، بڑے بڑے جزیروں کی طرف دھکیل دیا اور ان سے زمین کو صاف کر دیا۔ تو اب اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ انسان کو پیدا کریں۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو ان کے ذہن میں یہ گمان آیا کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اے اللہ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جو حکم تیری طرف سے ہمیں ملتا ہے ہم ہر حکم کو پورا کرتے ہیں۔ تو پھر انسانوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات فرشتے جاننا چاہتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ پوچھا کہ اے اللہ، تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے، یعنی اس میں تیری حکمت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے اور اسی طرح فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت نے وہ نام پیش کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ مجھے ان چیزوں کے نام بتائیں، تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے۔ تو یہ کیا چیزیں تھیں؟ روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کی تمام چھوٹی بڑی چیزیں اور ضرورت کی جتنی بھی اشیاء ہیں، تمام چیزوں کے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے اور پھر وہی نام فرشتوں کے سامنے پیش کیے۔ تو چونکہ فرشتوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، لیکن آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے ان کی تخلیق میں وہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ تمام علم کو اپنے اندر ضبط کر سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کے سامنے وہ نام بتا دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے آدم علیہ السلام کو آپ پر برتری دی ہے، فضیلت دی ہے۔